بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی نبیہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ والائمۃ المحدثین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ۔ جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ۔ جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ۔ دین اسلام کی کچھ ایسی بیسکس ہیں، کچھ ایسی بنیادیں ہیں جن کو اگر ہم انٹرنلائز نہ کریں، جن کو اگر ہم کمپلیٹلی اپنے اندر ڈائجسٹ نہ کریں، تو our whole ایمان، our whole دین will always be shaky۔ اور یہ جو رول میں نے آپ کو بتایا ہے یہ دنیا میں بھی اپلائی ہوتا ہے، ایسی بات نہیں ہے، کوئی راکٹ سائنس والا رول ہے۔ بلڈنگ اگر کسی نے بنانی ہے، نو میٹر اوپر کتنا ہی اچھا فنیشنگ کریں، سب کچھ کریں، بٹ اف دا فاؤنڈیشن از شیکی، اف دا فاؤنڈیشن از ناٹ اپ ٹو دا مارک، تو اوپر جو پوری بلڈنگ کھڑی ہوئی ہے وہ ہمیشہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ خطرہ ضرور رہے گا۔ ہاں، بلڈنگ کیونکہ نئی نئی بنی ہے تو شاید 5 سال تک وہ خطرہ نہ دکھے، 10 سال تک نہ دکھے، لیکن کیونکہ بنیادوں میں مسئلے ہیں، the foundation is not as it was supposed to be، تو وہ جو مسئلہ ہے نا وہ فوراً باہر نہیں آتا، وہ 15 سال بعد کیا پتا ہے۔ جو بلڈنگ اس کے ساتھ کی with strong foundation for 100 years کھڑی رہتی ہیں، اس کے اندر یہ 15 سال بعد مسئلہ آ گیا، 20 سال بعد مسئلہ آ گیا۔ وہ کیا سمجھ رہا ہوتا ہے جو لوگ رہ رہے ہوتے ہیں اس میں کہ بھئی کیونکہ وہ بلڈنگ 100 سال تک چلتی رہی ہے تو یہ بھی 100 سال تک چلتی رہے گی۔ بٹ سڈنلی اے ٹائم کمز جب فار واٹ ایور ریزن، جو بھی نیچرل ریزن کی وجہ سے، فلڈ کی وجہ سے، فار واٹ ایور ریزن، علمان الحفیظ، ارتھ کوئکس کی وجہ سے، اس کے اندر وہ پرابلم آ گئی جو پہلے تو ایکسپیکٹڈ ہی نہیں تھا۔ اور وہ کیوں آئی؟ بیکاز دا فاؤنڈیشن واز شیکی۔ لیکن اب مسئلہ کیا ہے؟ دا پیپل ہو ور ریزائڈنگ ان دا بلڈنگ، اور بلڈنگس میں ایسے ہی ہوتا ہے، جب کوئی بندہ فلیٹ خریدنے جاتا ہے بلڈنگ میں تو کیا وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کی فاؤنڈیشن سٹرونگ ہے یا نہیں ہے؟ کیا وہ جا کے پتا کرتا ہے آپ نے سیمنٹ کتنا یوز کرا، آپ نے چیزیں کتنی لگائیں، سریا کون سا لگایا، آئی پلان ٹو انویسٹ ان دس، تو کیا اس کی فاؤنڈیشن مضبوط ہے یا نہیں؟ ایسے کوئی چیک کرتا ہے؟ کوئی نہیں چیک کرتا، بلکہ سب کیا دیکھتے ہیں؟ اس کی ظاہری وضاقتہ دیکھتے ہیں۔ ہاں اچھی لگ رہی ہے بلڈنگ، اچھا رومز بھی اچھے ہیں، اچھا اسپیشیس ہے۔ کوئی فاؤنڈیشن تو جا کے نہیں دیکھتا نا، یا دیکھتا ہے کوئی نہیں دیکھتا۔ میں نے تو آج تک کوئی ایسا بندہ نہیں دیکھا جس نے جی بلڈر سے سیمنٹ کی اس کی چیزیں مانگی ہوں کہ تم نے کیا سیمنٹ یوز کرے۔ دس از ناٹ ہاؤ تھنگز آر ڈن۔ تو سب کس پہ جاتے ہیں؟ ظاہری اس کی کنسٹرکشن کے اوپر۔ لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ 2 سال رک رہے ہیں اس بلڈنگ میں، 3 سال، 10 سال رک رہے ہیں، 15 سال رک رہے ہیں، پھر سڈنلی ایک کچھ ہوا، اور وہ کچھ اتنا ہوا کہ اٹ اسٹارٹیڈ ٹو شیک۔ شیک سے مطلب کریکس آنا شروع ہو گئے، بلڈنگ خراب ہونا شروع ہو گئی۔ بھائی یہ کیا ہو گیا؟ پتا کیا چلا؟ دا فاؤنڈیشنز ور ویک۔ ارے یہ دیکھ کے تو ہم نے بلڈنگ خریدی نہیں تھی، اپنے فلیٹ خریدا ہی نہیں تھا، ہمیں تو پتا ہی نہیں تھا، ہم تو اس کی ظاہر کو دیکھ کے آ گئے تھے۔ اب وہ کوئی بھی ریزنز لیا ہے، کوئی بھی لاجک لیا ہے، کچھ ہوگا اس کا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا بھائی۔ کوئی یہ تھوڑی ہے بولے گا اچھا آپ کو فاؤنڈیشن کا نہیں پتا تھا، اچھا یہ لے پیسے واپس لے لے۔ اس پوری ایگزامپل سے لیسن کیا نکلتا ہے؟ فاؤنڈیشن مضبوط ہوگی اور پتہ ہونی چاہیے، اور فاؤنڈیشن مضبوط ہونی چاہیے، the building will automatically survive everything۔ بالکل یہی چیز، I mean exactly 100% like this is our faith۔
is our ایمان. ہمارا مسئلہ کیا ہے, which is happening right now with almost all of us, کہ ہم سب ایمان تو لائے ہیں, اور ظاہر میں کوئی ہمیں دیکھے تو کہے گا ہاں بھائی صحیح مسلمان لڑکا ہے, یہ صحیح ہے, ماشاءاللہ نمازیں پڑھ رہے, سب کر رہے, کافیوں نے سنت سجائی ہوئی ہے. جیسے اس بندے نے ظاہری وضاحت دیکھ لی تھی بلڈنگ کی, ٹھیک ہے, ایوری تھنگ از فائن. لیکن آج کا مسلمان بظاہر ایوری تھنگ از فائن, اگر ظاہری طور پہ وضاحت سنت نہ بھی ہو تو چلو نمازیں پڑھ رہا ہے, بیانات میں جا رہا ہے, ٹھیک ہے, صحیح ہے, کسی غلط چیزوں میں نہیں پڑتا, ٹھیک ہے, تھنگز آر فائن, یہی کہتے ہیں نا سب. لیکن دین سڈنلی آفٹر a few years ایک فلڈ آتا ہے. اس بلڈنگ کو نقصان کون پہنچاتا ہے؟ پانی والا فلڈ. یہاں کون سے فلڈ کی میں بات کر رہا ہوں؟ LGBT کا فلڈ آ گیا, ایتھیزم کا فلڈ آ گیا, ایگنوسٹسزم کا فلڈ آ گیا, کیونکہ اس بلڈنگ کی بنیادیں کمزور تھی. وہ فلڈ آیا, وہ ارتھکویک آیا اور اس نے بلڈنگ کو ہلا دیا, given the fact کہ ظاہر میں everything was fine. یہاں بھی آج ہمارے ساتھ یہی ہو رہا ہے. Try to understand this thing کہ exactly ہمارے ساتھ مسئلہ کہاں ہے. اچھا خاصا نمازی, پرہیزی, نیک, دیندار, suddenly وہاں سے فلڈ. What do I mean by flood? By flood I don't mean کہ بہت زیادہ لوگ آ رہے ہیں. By flood I mean the dalail that they are bringing, the logics that they are bringing, وہ ایک دم سے آتا ہے. اور کیونکہ فاؤنڈیشن ہی کمزور ہے, فاؤنڈیشن ہی کم, تو وہی نیک دیندار لڑکا وہ سڈنلی کس فیز میں چلا جاتا ہے؟ ارے ہاں صحیح تو کہہ رہے ہیں, ہاں صحیح تو کہہ رہے ہیں, بات تو صحیح کر رہے, بات تو صحیح کر رہے. دس از the approach جو آج کل بہت زیادہ کامن ہو رہی ہے. ہاں یار ایتھیزم والا بات تو صحیح کر رہے ہیں, آپ کے پاس جواب ہے؟ نہیں میرے پاس تو جواب نہیں ہے. I don't believe there is God. اور وہ آگے سے ریزنز دے رہے ہیں, ریزنز دے رہے ہیں, ریزنز دے رہے ہیں, اور بظاہر ایوری تھنگ واز فائن وتھ اس, اینڈ سڈنلی کیا ہوتا ہے؟ ان کے ریزن سن کے وہ سب کچھ اندر کا ہل گیا پورا. ایوری تھنگ لٹرلی ارتھکویک آ گیا اندر. تو یہ کیا بات کر رہے ہیں یار؟ وہ بات کے بندے کی بات میں دم تو ہے. تو آج جو مقصد ہے نا, ٹو انڈرسٹینڈ دس فیتھ اوور سائنس کانسیپٹ, آج مقصد ہے اس پیراڈاکس کو سالو کرنا. کوئی ایتھیزم کا جواب دینا مقصد نہیں ہے, LGBT کا جواب دینا مقصد, دلائل آپ لوگوں کو بتانا مقصد نہیں ہے. لیکن جس پیراڈاکس میں آج کا دیندار شخص پھنس رہا ہے, وہ لڑکا پھنس رہا ہے, اس پیراڈاکس کو سالو کرنا مقصد ہے. کیونکہ سٹارٹنگ اسی پیراڈاکس سے ہوتی ہے. تو اب سمجھیں دیٹ واٹ ایگزیکٹلی از آر فیتھ اینڈ واٹ از دا رائٹ اپروچ ٹو ہیو جب آگے سے ایک دم سے بمبارڈمنٹ ہوتی ہے, فلڈز آتے ہیں ایسے کوشچنز کے. آئی نو سو مینی پیپل, آپ لوگ نے بھی شاید دیکھا ہوگا, سو مینی پیپل, ینگ پیپل, جس کو ہم آج نیک کی کیٹیگری میں ڈالیں گے. آج کا یونیورسٹی کا بچہ جس کو ہم نیک کی کیٹیگری میں ڈال دیں گے, وہ کون سا ٹائپ آف بچہ, لڑکا ہوتا ہے یا لڑکی ہوتی ہے؟ نمازیں پڑھ لیتا ہے, دین سے محبت رکھتا ہے, ٹھیک ہے, ظاہری طور پہ سنت نہیں ہو بٹ ٹھیک ہے, بیانات آ جاتا ہے, جمعے میں جلدی آ جاتا ہے, سنتیں پڑھ لیتا ہے, روزوں کا اہتمام کرتا ہے. اس کو نیک کی کیٹیگری میں ڈال دیں گے گیون آج کل کے جو حالات ہیں. So many kids, so many children, so many boys, so many men, نیک کی کیٹیگری والے ایک کلاس اٹینڈ کرتے ہیں, صرف جسٹ ون کلاس, فلاسفی کی ایک کلاس اٹینڈ کری پروفیسر صاحب کی, اور وہ پروفیسر صاحب نے کچھ باتیں کر دی ایسی, اینڈ سڈنلی وہ جو نیک کیٹیگری والا لڑکا تھا, جو بظاہر سب کچھ ایوری تھنگ واز اوکے والی کیٹیگری,
सडनली वो घर जाता है, वो क्लास से निकलता है, एवरीथिंग इज जस्ट शेकन अपार्ट. और ये आजकल बहुत हो रहा है, बहुत हो रहा है. हाउ आर पीपल काउंटरिंग दिस थिंग? Many, which is also the right way. How are they countering this thing? वो उस बच्चे को बुलाते हैं, समझाते हैं, देखो मैं आपको बताता हूं कि इनके जवाब क्या हैं. अच्छा, you got confused about the existence of Allah Ta'ala? I will tell you the answers. You got confused कि LGBT सही है, let them love. तुम्हें क्या मसले हैं? Let there be peace. तुम्हें इसके जवाब चाहिए, आओ मैं तुम्हें जवाब देता हूं. Yes, this is the short term solution, but what is the long term solution? What is the solution कि ये मसला आया ही क्यों, ये शेक क्यों हुआ? बिल्डिंग बन जाए, उसकी प्रॉब्लम क्या है? आप कयामत तक उसकी फाउंडेशन मजबूत नहीं कर सकते. आप लोग कंस्ट्रक्शन में, आप लोग ये बात शायद ज्यादा सही समझेंगे. कयामत तक उसकी फाउंडेशन मजबूत नहीं हो सकती. ठीक है, अपनी तरफ से थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कर ली, चीजें कर ली, जो भी कर, लेकिन उसकी फाउंडेशन कभी भी मजबूत नहीं हो सकती. एक ही तरीका है उसकी फाउंडेशन मजबूत करने का, बिल्डिंग को गिराओ और नई बिल्डिंग खड़ी करो, और कोई तरीका नहीं है. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे दीन का खासा है, ये इस्लाम का खासा है कि फाउंडेशंस अगर कमजोर भी हों तो फिर भी अल्लाह ताला मौका देते हैं कि ऊपर अगर बिल्डिंग खड़ी भी हो गई, फिर भी मौका अपनी फाउंडेशंस को मजबूत करो. एंड दिस टाइम पीपल, ये जो आज वक्त चल रहा है, where trials and tribulations and attacks on the basics of our iman is coming day and night, day and night. It's highly important. जहां अपनी बिल्डिंग को सजा रहे हैं, सजाएं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फाउंडेशंस को मजबूत कर लें. और वो क्या मतलब है, उस पर हम बात करते हैं. फाउंडेशन को मजबूत कर लें प्लीज, बिकॉज द काइंड ऑफ अटैक्स दैट आर कमिंग, द काइंड ऑफ अटैक्स दैट आर कमिंग एंड आर अबाउट टू कम ऑल्सो, बाय द वे, वो हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते. अगर फाउंडेशन मजबूत नहीं है ना, वो ऐसे ऐसे सामने से फ्लड्स आएंगे, आप यकीन करें सब शेक हो जाएगा, सब शेक हो जाएगा. मैं कहीं डाउट्स ना आ जाए, वरना मैं वो बताता क्या बातें चल रही हैं आजकल. लेकिन मसला भी है कि अगर आप बता दें तो ऐसा ना हो जिनके कुछ मसला नहीं है उनको मसला हो जाए. ऐसी ऐसी बातें चल रही हैं, हर एक का जवाब हर बंदा कभी नहीं दे सकता, यह बात याद रखें. उनके पास तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम गए थे, मेरे पास भी आ जाए मैं भी ईमान ले आऊंगा, दें इसका जवाब. ये हमारे स्कूल्स की बातें हैं, ये तो क्योंकि अब मेंटोरशिप के अंदर है ना, बच्चे ऐसे ये सवाल आते हैं. मेरे पास भी आ जाए फरिश्ते, उनके पास तो गए थे, मेरे पास भी आ जाए मैं भी मान लूंगा. तो क्या हुआ? यस, अल्लाह ताला एग्जिस्ट, बट देयर आर अदर अल्लाह तालास दैट आल्सो एग्जिस्ट. नाउजुबिल्लाह माअज़ल्लाह. LGBT सो व्हाट? आपको क्यों शौक है लोगों के काम में टांग अड़ाने का? वो दोनों कर रहे हैं ना, करने दो उनको, आप अपनी फिक्र करो. फिर द मशहूर कौल, उन्होंने उनकी कब्र में जाना है और हमने अपनी कब्र में जाना है. दें जवाब इसका. अब क्या होगा? ये तो मैंने आपको 3-4 बातें बताई. बाय द वे आपको बताऊं, LGBTQ+ जो है, वो प्लस में मुझे रिसेंटली पता चला कितने प्रोनाउंस आ चुके हैं. जो प्लस आता है ना, LGBTQ+, व्हाट इज दिस प्लस? प्लस का मतलब है कि LGBTQ, ये प्रोनाउंस के फर्स्ट टर्म्स है, ट्रांस एंड क्वेयर एंड ये सब कुछ. प्लस का मतलब है देयर आर मल्टीपल मोर प्रोनाउंस. ट्रांस के अलावा, क्वेयर के अलावा, बाय के अलावा और भी हैं. वो प्लस में पता है कितने प्रोनाउंस आ गए रिसेंटली जो मुझे पता चला था? 42. अब बंदा सोचे कि यार मर्द औरत के कितने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे. 42.
ٹھیک ہے پاکستان میں شاید یہ نیو انفارمیشن ہوگی, آپ لوگوں کو شاید نہیں پتا ہوگا, مجھے بھی نہیں پتا تھا. تھوڑا رک جائیں, 1 سال رک جائیں, 2 سال رک جائیں زیادہ سے زیادہ, یہاں بھی آ جائے گا. ویری ریسنٹلی I got to know a first hand information from a university student of a very respectable university in Karachi. انہوں نے کہا کہ شاہزاد بھائی آپ کو پتا ہے ہمارا انٹروڈکشن کیسے ہوتا ہے, نیو اسٹوڈنٹ ہے. دیٹ پرسن واز اے نیو اسٹوڈنٹ, یعنی سیمسٹر اسٹارٹ ہوا تھا. کہا وی ٹیل آر نیمس, کراچی کی بات کر رہا ہوں بھائی, اوکلاہوما یونیورسٹی آف اوکلاہوما کی بات نہیں کر رہا, ماشاء اللہ یہ آئے وہاں سے, کراچی کی بات کر رہا ہوں. کہا شاہزاد بھائی وی ٹیل آر نیمس, مائی نیم از شاہزیب اجاز ہی کہہ دوں, مائی نیم از شاہزیب اجاز, I am in semester 1 of economics and finance and I am a trans and I am a bi. اس نے مجھے بتایا کہ ایک اور ٹرم انٹروڈکشن میں بتلا, I am a pan. یہ بھی کچھ ہے. ہنسے نہیں بھائی, یہ کراچی کی بات ہو رہی ہے, یہ ہمارے سکولز کی, ہماری یونیورسٹیز کی. یہ جو فلڈ آ رہا ہے نا, ایک اور عجیب بات بتاؤں, اصل میں ہم لوگ جو ہے نا, جو دیندار طبقہ, اور یہ تو میں 10 بار کہہ چکا ہوں کہ آپ سب دیندار ہیں, مانتے ہیں نا اس کو, چاہے کوئی نہ بھی مانے, کیونکہ یہاں کیوں آئے, دین کی بات سننا ہے نا, تو سب دیندار ہیں بھائی, چاہے نہ بھی مانے. عموماً پیپل ڈونٹ وانٹ ٹو ایسوسیٹ دس نیم نا, یا اور آگے چلا جاؤں, دیندار سے بھی آگے کا ٹرم ایسوسیٹ کر دوں آپ لوگوں کے ساتھ, پھر تو شاید بیچ بیان میں چھوڑ کے چلے جائے. سب مولوی ہیں بھائی, نہیں سب مولوی ہیں, ایسا نہ ہو کہ بس چلے وہاں تک نہیں جاتے, دیندار ہے. دیندار طبقے کے اندر جب یہ چیزیں آتی ہیں نا, اور جب یہ اٹیکس آتے ہیں, when the دیندار quote unquote دیندار is not able to save themselves, تو آپ کو کیا لگتا ہے جو نان دیندار جس کو ہم کہتے ہیں, کیا وہ بچیں گے؟ اور دیندار طبقہ, ان کا بڑا ایشو یہ ہے دیٹ وی ڈونٹ نو مینی ڈیٹیلز اباؤٹ واٹس ہیپننگ اراؤنڈ. آپ نے ایک نام سنا, ایتھیسٹک ایسوسیشن آف پاکستان, ایتھیسٹک ایسوسیشن آف پاکستان, رجسٹرڈ ایتھیسٹ ایسوسیشن ہے ان کی. میں ایک ایسوسیشن کے ساتھ کام کرتا تھا اپنا کمرشلی, اچھی ایسوسیشن ہے وہ, بزنس کی ایسوسیشن. اس کے اندر اس کو بہت اچھا ایسوسیشن سمجھا جاتا تھا. اس کے 2000 ممبرز تھے. 2000 ممبرز ہونا ایک بڑی بات ہے. جو اچھی بڑی بڑی ایسوسیشن ہے 10,000 ممبرز, 15,000 ممبرز کسی ایسوسیشن کے ہوں تو وہ تو بس اس کی تو بس کیا ہی بات ہے اس ایسوسیشن کی. 15,000 ممبرز. Do you know how many members are there in the Atheistic Association of Pakistan? The number جو کہ 2 سال پرانا ہے, 22 لاکھ لوگ, 2.2 ملین پیپل. 2 سال پرانا نمبر ہے یہ, اب پرابلی 3-4 ملین ہوگا. اور یہ وہ ہیں جو اپنے آپ کو رجسٹر کروا رہے ہیں. 2.2 ملین پیپل, ایتھیسٹک ایسوسیشن آف پاکستان. ایتھیسٹ سمجھتے ہیں نا اچھی طرح, میں اللہ کو نہیں مانتا. جب یہ 2.2 ملین لوگوں کا فلڈ آتا ہے نا آگے سے, اینڈ وین دا فاؤنڈیشنز آر ویک, تو پھر یہی ہوتا ہے جو اب ہو رہا ہے, دیٹ وی ٹینڈ ٹو گو آن دا بیک فٹ. ہاں بات تو صحیح کر رہے. نہیں بھائی, لیٹ می کلیئر ون تھنگ, لیٹ می کلیئر ون تھنگ, اور اس چیز کو بالکل کلیئر کر لیں اپنے ذہنوں میں. جو میں نے سیشن کے بالکل سٹارٹ میں ایک بات کی تھی, دیٹ دیر آر سم بیسکس آف آر دین وچ وی نیڈ ٹو انٹرنلائز, وچ وی نیڈ ٹو ڈائجسٹ, جو ہم نے اپنے اندر اتارنی ہے. سم بیسکس آف آر دین, اس میں سب سے امپورٹنٹ بیسک کیا ہے؟ وہ ہے ایمان. واٹ از ایمان؟ ایمان کیا ہے؟ ایمان ہے اللہ کو بغیر اینی لاجک کے, بغیر اینی دلیل کے ایمان لے کر آنا, ان کو یقین کرنا ان کے اوپر.
This is Islam. This is Iman. Submission to the will of Allah. That I don't need any reasons to accept Allah Ta'ala's wahdaniyat. I don't need an eye of logic to understand Allah Ta'ala's wahdaniyat. اور میں کیوں کہہ رہا ہوں بیک فٹ پہ چلے جاتے ہیں؟ کیونکہ دیکھیں اٹ از پریکٹیکلی امپاسبل کہ جو میں نے آپ کو 3-4 چیزیں بتائی ہیں نا، سب کے پاس سب چیزوں کا جواب ہو، پاسبل ہی نہیں ہے. ہاں اگر آپ کی فیلڈ ہوئی ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کی طرح، ہز فیلڈ از کمپیریٹو ریلیجن، اگر یہ فیلڈ ہو تو الگ بات ہے، لیکن ہم لوگ کی یہ فیلڈ نہیں ہے. تو وین وی ڈونٹ نو دا آنسرس اور آگے سے فلڈ آتا ہے، پروو می Allah's ایگزسٹنس. اگر میں ابھی پوچھوں نا آپ لوگوں کو مجھے پروف کریں اللہ تعالیٰ کی ایگزسٹنس، آپ یقین کریں شاید ایک آدھ کوئی پروف کر پائے لاجیکلی. کاؤنٹر دا LGBT نیریٹو، لاجیکلی کاؤنٹر کریں LGBT کے نیریٹو کو. اینڈ قوم عاد قوم سمود کے ایگزامپل کا کاؤنٹر کرنے کا مطلب نہیں، لاجیکلی کاؤنٹر کریں. شاید کوئی ایک آدھ جو کہ لاجیکلی کاؤنٹر کریں، باقی سب نہیں کر پائیں گے، اللہ کی ایگزسٹنس نہیں پروف کر پائیں گے. ایون خاتم النبیین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ اٹیکس، خاتم النبیین کو بھی شاید ہم پروف نہیں کر پائیں گے لاجیکلی. نہیں ہوگا شاید ہمارے پاس آنسر. اپنے دل میں آنسر دیں، پروف کریں ختم نبوت، پروف کریں LGBT کا کاؤنٹر، پروف ٹو می Allah's ایگزسٹنس. اب کیا مسئلہ ہوتا ہے اینڈ وائی وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ اس فیتھ سائنس پیراڈاکس، کیوں اس کو سمجھنا ضروری ہے؟ مسئلہ کیا ہوتا ہے وین وی ڈونٹ نو دا آنسرس اور سامنے سے جب ایک فلڈ آتا ہے تو ہمارا غلطی کیا ہوتی ہے؟ وی گو آن دا بیک فٹ اینڈ وی سے ہاں بات تو صحیح کر رہے، اچھا لیٹ می گو اینڈ فائنڈ دا آنسرس، لیٹ می گو اینڈ فائنڈ دا آنسرس. آنسر ڈھونڈنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بہت اچھی بات ہے، یہ تو آنسر ڈھونڈے، میں نہیں کہہ رہا آنسر نہ ڈھونڈے. آئی ایم جسٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا اپروچ دیٹ ٹوڈیز مسلم از ٹیکنگ، اور کیوں وہ اپروچ نیگیٹولی اٹیک کر دی ہے. ڈونٹ گو آن دا بیک فٹ، کیونکہ ہمارے ایمان کی بیسک ہی یہ ہے، میں اللہ کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں. LGBT کے نیریٹو کو میں بلا دلیل کاؤنٹر کرتا ہوں. خاتم النبیین کے آپ لوگ مجھ سے ریزنز مانگ رہے ہیں، آئی ڈونٹ نو دا ریزنز، میں بغیر دلیل کے ان کی ختم نبوت کو مانتا ہوں. اس کے بعد بے شک جائیں آنسر ڈھونڈے، کون منع کر رہا ہے آپ کو؟ لیکن یہ جو مسئلہ ہے نا گوئنگ آن دا بیک فٹ، آپ سمجھ رہے میں کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں؟ اور یہ آج کل اتنا زیادہ پھیل چکا ہے. O level students, A level students, they go on the back foot. And they go to علماء کرام, they come to us. وہ بتا دیں جی وہ ہمارے یونیورسٹی اسکول کے اندر ایک لڑکے نے یہ بات کی تھی. میں نے کہا آپ نے کیا کہا اس کو؟ میں نے کہا وہ بات تو صحیح کر رہا ہے وہ, تو اس کا آنسر دے دیں. میں نے کہا نہیں, اب آنسر دینے کا کیا فائدہ؟ آدھی جیت تو آپ, آدھی ہار تو آپ نے تسلیم کر لی. یہ اینڈ دس از ناٹ دا اپروچ آف صحابہ کرام. جسٹ امیجن. اینڈ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی پیاری اور با حکمت بیان بات فرما کے گئے نا, جسٹ لائک آل ہز ادر ورڈز, اتنی پیاری بات فرما کے گئے جس کا مفہوم میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے بعد میرے صحابہ کو پکڑے رکھنا. اس بات میں اتنی گہرائی ہے نا. کبھی کیا مطلب ہے ان کو پکڑے رکھنا؟ ان کے ورڈز کو obviously پکڑے رکھنا, ان کے عمل کو پکڑے رکھنا. اور پکڑے رکھنے کا ایک اپروچ بتاؤں آپ کو, چلے وہ بتانے سے پہلے, کیونکہ ہم سب یہ اپروچ استعمال کرتے ہوں گے. اگر ہمارے والد صاحب, اللہ تعالیٰ سب کے والدین کو لمبی عمر دیں, برکت دیں, اگر ہمارے والد صاحب یا کسی کے والد صاحب از گوئنگ فرام دس ورلڈ, اور وہ جاتے جاتے یہ کہتے ہیں بیٹا میری باتوں کو دھیان سے رکھنا, جو میں نے تمہیں سکھایا ہے وہ رکھنا,
کیونکہ 20 سال والد صاحب نے بزنس کھڑا کیا, میں والد صاحب کے ساتھ 10 سال تک تھا, اب والد صاحب جا رہے ہیں, اب وہ مجھے کیا کہتے ہیں کہ بیٹا جو میں نے تمہاری ٹریننگ کری ہے وہ رکھنا, جو میں نے باتیں کری ہیں وہ ذہن میں رکھنا. ٹھیک ہے والد صاحب. پھر والد صاحب چلے, ہم انتقال نہیں کہتے لیکن وہ ریٹائر ہو گئے, اب وہ بزنس میں بالکل بھی انوالو نہیں ہے, ذرہ برابر انوالو نہیں ہے. تو اب آپ مجھے بتائیں ہم کس طریقے سے اپنے والد صاحب کو امیجن کریں گے, ان کی باتیں یاد کریں گے, ایسے ہی ہے نا, ان کے عمل یاد کریں گے, وہ کیا کرتے تھے. لیکن ایک اور طریقہ ہے جس سے ہم اپنے والد صاحب کو یاد کریں گے, وہ میں بتاؤں کیا ہے, وہ ہم سب کرتے ہوں گے ایسی سچویشن میں کہ جب بھی کوئی پرابلم آ جائے, میرے ابو ہوتے تو کیا کرتے. یہ ایک اچھے مائنڈ سیٹ کی نشانی ہوتی ہے. میرے والد موجود ہوتے تو وہ کیا کرتے, اس ٹائم وہ کیا سٹیپ اٹھاتے. ہوتا ہی نہیں ہوتا ایسا. یہ تو میں نے ایک والد بیٹے کا ایگزامپل دیا, آپ کوئی بھی ایگزامپل لے لیں. امی نے کہا بیٹا میرے رشتوں کا خیال رکھنا. اچھا فلانے کزن کی شادی آئی ہے, امی نے کہا تھا امی ہوتی تو کیا کرتی. ہوتا ہی نہیں ہوتا ایسا. دس از ون آف دا تقاضا of establishing that relation. The taqaza is not only کہ ان کی باتوں کو یاد رکھنا, ان کے words کو یاد رکھنا. The important تقاضا ہے وہ ہوتے تو کیا کرتے. چھوٹے بھائی کی شادی آ رہی ہے, امی موجود نہیں ہے, ابو موجود نہیں ہے, ٹھیک ہے, ان کی باتیں تو یاد ہیں لیکن وہ ہوتے تو کیا کرتے. گڈ سن کی یہ نشانی ہوتی ہے, وہ ہوتے تو کیا کرتے. اچھا تمہارے پھر جی یہ کر رہے, تمہارے ذہن میں کیسے آیا. وہ میں سوچ رہا اگر میرے ابو ہوتے تو کیا کرتے, میری امی ہوتی تو کیا کرتی, اس وجہ سے میں یہ کر رہا ہوں. اب یہ کوئی راکٹ سائنس والی بات ہے, کرتے ہیں نا سب یہ چیزیں, یا ابھی نہیں کرتے, موقع آئے گا کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا میرے بعد میرے صحابہ کو پکڑے رکھنا, تو اس کا تقاضا کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام کی باتوں کو پکڑے رکھنا, ان کے افعال کو, ان کے ایکشنز کو پکڑے رکھنا, اور واٹ از دا تھرڈ تقاضا, وہ ہوتے تو کیا کرتے. نہیں سمجھے, وہ ہوتے تو کیا کرتے. ناؤ امیجن, جسٹ امیجن, یقین کریں ہماری سوچ کا زاویہ ہی بدل جائے گا اگر یہ اپروچ ہم انٹرنلائز کر لیں. جسٹ امیجن آج جو کوئی ایتھیسٹ آ کے ہمیں کاؤنٹر کر رہا ہے, کوئی ختم نبوت کے لاجکس کو آ کے کاؤنٹر کر رہا ہے, جسٹ امیجن اگر وہی باتیں وہ فاروق اعظم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کر رہا ہوتا. جسٹ امیجن فار اے سیکنڈ, وہ کیا کرتے. کیا کرتے, جتنا ہم حضرت عمر کو جانتے ہیں وہ کیا کرتے. اچھا آپ بات صحیح کر رہے ہیں, میں پتہ کر کے بتا دیتا ہوں. یہ اپروچ ہوتی ان کی, آپ خود بتائیں گے مجھے آنسر اس کا, نہیں مارنے ادھارنے پہ تو نہ جائے, لیکن ان کی اپروچ کیا ہوتی ہے. میں بلا دلیل اپنے اللہ کو مانتا ہوں, فاروق اعظم, ان کی ختم نبوت کو بلا دلیل میں مانتا ہوں. پہلی فرسٹ ریاکشن جو ہوتا نا وہ یہ ہوتا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, شجاعت حیدر کرار. جسٹ امیجن ان کے سامنے آج اگر LGBT کا ایجنڈا آتا, ہاؤ وڈ ہی ہیو ریئیکٹڈ. کیسے ریئیکٹ کرتے, وہ کیا ریئیکٹ کرتے, کیا ایسی ریئیکٹ کرتے جیسے ہم کر رہے ہیں کہ پیچھے چلے جائیں. اچھا نہیں آپ بات تو صحیح کر رہے ہیں, میں پتہ کر لیتا ہوں, عالم صاحب کے پاس جاتا ہوں, مولانا صاحب کے پاس, حضرت مجھے اس کے ریزنز بتا دیں. اس طرح ریئیکٹ کرتے. ریزنز پتہ کریں, میں ریزنز کا منع نہیں کر رہا, پتہ کریں, ریسرچ کریں, لیکن اپروچ کیا ہے ہماری. آج اپروچ میں مسئلہ ہے. آج جب ہم نے اپروچ کمزور والی دکھا دی تو آج یقین کریں ہمارے ریزننگ بھی پھر کمزور والے ہوتے ہیں, ہماری ریزننگ بھی کمزور ہوتی ہے. دس از دا بنیادی ایشو دیٹ دا مسلم آف ٹوڈے از فیسنگ. اسلام کو اون کریں. وین یو اون اینی تھنگ, وہ بالکل ہی ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. وہ بالکل ہی ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. جس طرح وی اون آور فیملیز.
اگر ہمارے بچے کو اسکول سے نکالا جائے فار واٹ ایور ریزن کہ جی آج چھوٹا بچہ ہے آپ کا اور یہ کلاس روم کے اندر جی تنگ کرتا ہے اور پتہ ہے کہ بس اسکول سے نکال دیا اس کو اب لیں گے بھی نہیں واپس, اور جی ماں کے سامنے بچے کو برا بلا کہا جا رہا ہے, بچے کے کچھ بھی ریزنز ہوں گے, وہ بات کی بات, اس ٹائم ماں کا کیا ری ایکشن ہوگا؟ ول شی اون دا چائلڈ؟ جب اس کو پتا ہے کہ میرے بچے کے اوپر اب بات آ رہی ہے اور نکال بھی دیا اور برا بلا کہا جا رہا ہے, کیا ری ایکشن ہوگا ایک ماں کا؟ وہ اور مارے گی اس کو, وہ بعد میں جو بھی مارے گی کرے گی, اس ٹائم کیا ری ایکشن ہوگا؟ شی ول اون ہر چائلڈ. نہیں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں, کیا نکال دیا آپ نے بچے کو, چھوٹا بچہ ہے, ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا. وی نیڈ ٹو اون اسلام پیپل. آج ہم اسلام کو اون نہیں کر رہے ہیں. کوئی بھی آتا ہے کچھ بھی کہہ کے چلا جاتا ہے اور ہم فوراً ہاں بات تو صحیح کر رہے ہیں. یہاں تک کہ ختم نبوت پہ آتا ہے, باتیں کرتے ہیں, اینڈ وی گو ان کس فیز میں, ہاں یہ بات تو صحیح کر رہے ہیں. اتنا کمزور ہو گئی ہماری فاؤنڈیشن, اتنی ویک ہو گئی, اتنا ہم سائنس کو آگے لے گئے فیتھ سے. یہ کیوں ہوا ہے؟ ویئر ہیو وی گون رانگ؟ آج سے 200-250 سال پہلے تو ایسا نہیں تھا. تاریخ اٹھا کے دیکھیں اس ٹائم کے مسلمان کیسے تھے. واٹ ہیز سڈنلی ہیپن ٹو اس؟ سائنس کو کوئی نگیٹ نہیں کر رہا ہے, کوئی کر نہیں سکتا ہے. نو ون از نگیٹنگ سائنس. واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے از کہ اپنے ایمان کو, اپنی بیسک کو, بنیاد کو اسٹرانگ رکھیں. اور وہ اسٹرانگ کیسے رکھیں؟ کہ میں اللہ کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں. یہی اسلام ہے, یہی ایمان ہے. اگر چیزیں واضح ہو گئیں, لاجکس دکھنا شروع ہو گئے, پھر تو ہر کوئی مانے گا. دس از وائی کیوں کہا گیا ہے کہ حالت نزع جب ہو جائے, انسان موت کے قریب ہو, حالت نزع سمجھتے ہیں؟ حالت نزع اس اسٹیٹ کو کہتے ہیں when you're almost dead and almost alive also. اس میں کیا کہا گیا؟ اس میں توبہ قبول نہیں ہوتی. اس کا کیا مطلب ہے؟ that person can do توبہ, اس کا مطلب مرا نہیں ہے کمپلیٹلی. وہ توبہ کر سکتا ہے مگر توبہ قبول نہیں ہوتی. کیوں نہیں توبہ قبول ہوتی؟ کیونکہ اس اسٹیٹ میں اس کو حقیقت دکھنا شروع ہو جاتی ہے. وہ بالکل اینڈنگ کا ٹائم ہوتا ہے, آئی ڈونٹ نو کتنا ہوگا, آخر کے 10 سیکنڈ 15 سیکنڈ واللہ عالم, اس کو دکھنا شروع ہو جاتا ہے ان واٹ ایور وے. آئی ڈونٹ نو کیا دکھنا, پتہ نہیں, لیکن فرشتے دکھنا شروع ہو جاتے ہوں گے, وہ پردے ہٹ جاتے ہیں. اس ٹائم وہ توبہ کر سکتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہ اس ٹائم توبہ قبول نہیں ہے. کیوں؟ اب وہ جو ایمان تھا اب وہ ہٹ چکا ہے. اب تمہیں دکھ رہا ہے سب کچھ, اب تو ہر کوئی مان لے گا, اب تو ہر کوئی مان لے گا. اصل مزہ ہی تھا کہ جب پردے بند تھے اس ٹائم تم مانتے. دیٹ از ایمان, دیٹ از اسلام, اینڈ دیٹ از آر بنیاد. آج کوئی بھی آتا ہے یوٹیوب پہ ایک ویڈیو دیکھ لی اور بس گھوم گئے. جسٹ ون ویڈیو 5 منٹس, 5 منٹ بھی شاید 20-30 سیکنڈ کی ایک ویڈیو دیکھ لی, ایک دم سے گھوم گئے. اتنا کمزور ہو گئے ہم اندر سے, اتنا کمزور ہو گئے تو ابھی تو کچھ نہیں ہے جو آگے فتنے آنے ہیں. بھائی مضبوط کریں اپنی فاؤنڈیشن کو, انٹرنلائز کریں اس چیز کو. میں اللہ کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں, میں ختم نبوت کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں, میں LGBT کو بغیر دلیل کے رد کرتا ہوں, اینڈ مینی مور تھنگس. کیونکہ so many things are about to come, so many things are about to come. ہم تصور نہیں کر سکتے کیا وقت آنے والا ہے. اسپیشلی یہ جو AI کا زمانہ اور ڈیپ فیکس اینڈ ٹیکنالوجی اینڈ آئی ڈونٹ نو پتہ نہیں کیا کیا, آرٹیفیشل انٹیلیجنس, وی ڈونٹ نو واٹس کمنگ اہیڈ. آج ان چیزوں سے نہیں بچ رہے, کل کو آؤٹ رائٹ جب کلیئر چیزیں آئیں گی ان سے کیسے بچیں گے پھر؟ کیپ یور آئیز اوپن اور بغیر دلیل کے چیزوں کو مانیں. سائنس کو رسپیکٹ کریں,
کوئی نہیں کہہ رہا, no one can negate science, کیونکہ یہ سائنس اللہ کی بنائی ہوئی ہے. کریں, ڈبیٹ کریں, ڈسکس کریں, بٹ وین سائنس اسٹارٹس ٹو آؤٹ وے اور فیتھ, دیٹ از ویئر دا پرابلم ول اسٹارٹ. کون کہہ رہا آپ پڑھیں؟ میں خود بڑے شوق سے پڑھتا ہوں. ایسٹرو فزکس پڑھیں, تھیوریز پڑھیں, چیزیں پڑھیں, اسپیس کے بارے میں پڑھیں, ٹائم اسپیس کوانٹم پڑھیں, چیزیں پڑھیں, انڈرسٹینڈ کریں. اللہ کی قدرت اور واضح ہوگی. یونیورس کے بارے میں پڑھیں, آبزرویبل یونیورس, کیا بلین ایئرز ہیں, لائٹ ایئرز, یہ وہ, واٹ از دس آل, یہ اللہ کی قدرت ہے. لیکن اس کو اتنا کر لینا کہ اس کو فیتھ کے اوپر لے آنا, یہ غلط ہے. دیٹ از ویئر ایوری تھنگ اسٹارٹس ٹو شیک. اس چیز کو پلیز کلیئر رکھیں. آج جیسے میں نے بتایا, آج مقصد بالکل نہیں تھا کہ آپ کو جی لاجیکل آرگیومنٹس بتاؤں اگینسٹ ایتھیزم اینڈ اگینسٹ سائنس اور اس ٹائپ کی چیز. نو, آج مقصد صرف ایک تھا, دا بیک فٹ دیٹ دا مسلم آف ٹوڈے از ٹیکنگ. اور جیسے ہی ہم جب کوئی بھی مسئلہ, دوسرا کیا ہے کہ کوئی بھی آ کے ایتھیزم کی بات کرتا ہے تو فوراً ہماری سوسائٹی نے ایسا بنا دیا کہ فوراً وہ ہمارے معاشرے میں ایک انٹلیکچوئل سمجھا جاتا ہے. کوئی بھی آ کے بات کرے نا, آئی ڈونٹ بلیو دیر از گاڈ, فوراً جو ہے نا اتنا کمزور, فوراً ویل گو, اچھا اچھا ماشاء اللہ یہ تو بڑے انٹلیکچوئل آدمی, چلو چلو. ارے سب سے تھکا ہوا انٹلیکٹ ہے اس کا کہ وہ اللہ کو ہی نہیں پہچان پا رہا. جو انٹلیکٹ اللہ کو ہی نہیں پہچان پا رہا, اس کو ہم نے انٹلیکٹ کا معیار بنا دیا. یہ کب ہوتا ہے؟ یہ ہے واٹ آئی مین بائی بیک فٹ. دس از واٹ از بیک فٹ. یار وہ بندہ تو بھائی بڑی نالج ہے. کیوں بھائی؟ وہ اللہ کو نہیں مانتا. ابے تو کس بات کی نالج بھائی؟ کون سی نالج ہے پھر اس کے پاس؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے. جنگ پہ جا رہے تھے, کبھی موقع ملے نا تو ان کے اوپر بھی بات کریں گے انشاءاللہ. جنگ پہ جا رہے تھے, سامنے سے ظاہر جب جنگ پہ جاتے ہیں تو گروپنگز بھی ہو جاتی ہیں. گروپنگ سے مطلب کہ آپ فلاں کفار کے گروپ کو ہینڈل کریں, آپ اس گروپ کو ہینڈل کریں. تو ایک جنگ تھی, مجھے جنگ کا نام نہیں یاد. ایک جنگ پہ گئے وہ, اور سامنے سے بتایا گیا کہ اتنے کفار ہیں, پتہ نہیں 100 کے اندر یا ہزاروں کے اندر کفار ہیں, اور آپ اکیلے جا رہے ہیں. تو ان کو یہ مشورہ دیا جا رہا تھا کہ آپ کچھ ساتھ لے جائیں, کچھ چیزیں کر لیں. کہا نہیں, میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا ہے جس میں ایمان نہیں ہے وہ گویا مردہ ہے. جس میں ایمان نہیں ہے وہ گویا مردہ آدمی ہے, کچھ ہے ہی نہیں اس کے اندر. کہہ رہے میرے اندر تو ایمان ہے, میں زندہ ہوں. ایک زندہ کے سامنے ہزاروں مردے آ جائیں, مردے کبھی بھی اس کو نہیں مار سکیں گے. تو میں جا کے سب سے لڑ لوں گا, کچھ فرق نہیں پڑتا, سب دے ڈیڈ. آج کے دور میں اگر یہ بات کریں نا تو کیا کہیں گے ان کو؟ بس جو برا الفاظ آ سکتے نا وہ کہہ دیں گے, یار یہ کیا عقل نہیں ہے ان کے اندر, یہ کیسی بات کر رہے ہیں. کہیں گے نہیں کہیں گے؟ فرینکلی بتائیں, کہیں گے نہیں کہیں گے؟ کہیں گے بھائی یار یہ کیا عجیب سی بات کر رہے ہیں, کیسے لڑیں گے ان سے؟ بھائی مردہ ہیں, ان کا یہ مطلب تو نہیں تھا کہ مردے سے مراد یہ, ایسی باتیں کریں گے نا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اچھی طرح پتا تھا کہ وہ فزیکلی مردہ نہیں ہے, ان کے ویپنز مردہ نہیں ہیں, لیکن کیا نعوذ باللہ معاذ اللہ وہ کم عقل تھے؟ اپروچ کی بات ہے ساری. وہ بیک فٹ پہ نہیں گئے ان کی حالت دیکھ کے, یہ تو بہت ہائی لیول. فرنٹ فٹ پہ رہے, میں ایک ایک کو ختم کر دوں گا. اپروچ ہی نیو, ان کے پاس ویپن ہے, سب کچھ ہے. کوئی وہ دیوانے نہیں تھے, ایک جنگ نہیں ہارے وہ. یہ شعار دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے تاریخ میں. ناٹ ایون اے سنگل جنگ جس میں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا, لیڈ کرا, نہیں ہارے وہ خود. ایسا انسان ایسی بات کر رہے کہ وہ تو مردے ہیں, میں تو ان کو مار دوں گا کتنے بھی ہوں گے. اپروچ, بیک فٹ پہ کبھی نہیں جاتا مسلمان, فرنٹ فٹ پہ رہے. I'll take all of them down. اس کے بعد پھر اپنی تیاری کرے.
ٹھیک ہے, اس ٹائم اٹیکس دین پہ ویسے ہو رہے تھے, آج اٹیکس دین پہ یہ انٹلیکچوئل اٹیکس ہو رہے ہیں, اور فوراً وی گو آن اے بیک فٹ. فرنٹ فٹ, دین میرا ہے, میں اس دین سے خوش ہوں, آئی اون دس دین. تبھی تو ایک وجہ ہے نا, اتنی پیاری سنت دعا بار بار ریپیٹ کرنے کو کہا ہے. جب صبح شام کی دعا بتائی جاتی ہے نا, اس کا مطلب کثرت سے ریپیٹ کرو. کیا وجہ ہے کہ بار بار ایک سنت دعا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح بھی پڑھو, شام میں بھی پڑھو, بار بار پڑھو. وہ کون سی دعا ہے؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی. اللہ میں آپ سے بھی راضی, میں آپ کے دین اسلام سے بھی راضی, میں آپ کے نبی محمد سے بھی راضی صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ آئی ایم راضی, آئی ایم کنٹینٹڈ, آئی اون دس. تب جا کے اونرشپ آتی ہے, اور جب اونرشپ آتی ہے تو بندہ کہتے ہیں نا ڈنکے کی چوٹ پہ اون کرتا ہے پھر. ہاں میرا ڈیسیجن ہے, بات کریں آ کے مجھ سے. آج وی ناٹ اوننگ اسلام, ہماری اپروچز بہت بیک فٹ پہ جا چکی ہیں. کوئی دیندار بھی لڑکا ہوتا ہے نا, وہ بھی جب اس کے دوست کہیں پارٹی رکھتے ہیں اور اس کو پتا ہے یہ دوستوں میں اتنی دین نہیں ہے, تو اپنے نارمل روٹین سے ہٹ کے تھوڑی چیزیں کرتا ہے. چلو یار میں اس میں ٹوپی نہیں پہن کے جاتا, چلو یار میں تھوڑا اس میں بھی کچھ موویز کی باتیں کرتا ہوں, میں بھی کچھ یہ کرتا ہوں, کچھ وہ کرتا ہوں. یہ ہے بیک فٹ. اون اٹ, اون اٹ بھائی. اور دس از دا ٹائم ٹو اون اسلام. کیونکہ دیکھیں اسلام غریب ہوتا رہے گا. غریب سے مطلب یہاں اردو والا غریب نہیں, عربی والا غریب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے گئے, فرما کے گئے, دین غربا میں آیا تھا. غریب کا مطلب ہے عربی کے اندر آپ سمجھیں ویئرڈ, اسٹرینج. اسٹرینج اس کو کہتے ہیں نا, یہ کیا بات کر رہے ہیں, کیوں ایک اللہ, ہمارے تو 300 خدا ہیں, یہ کیا بات کر رہے ہیں, یہ کیا بات کر رہے ہیں. دین غربا میں آیا تھا. پھر کیا فرمایا؟ دین غربا میں چلا جائے گا. دین ول گو بیک ٹو دا غربا. یعنی کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب دین جس طرح پہلے اسٹرینج سمجھا جاتا تھا, نیا نیا آیا تھا, ایک وقت آئے گا وہ پھر سے اسٹرینج ہو جائے گا کہ نہیں یہ کیا بات کرتے ہو, شلوار اوپر ٹکنے کیوں, یہ کیا ضرورت کیا ہے, کیوں یہ کیا. دین غربا میں آیا تھا, دین came as a stranger, دین will become a stranger. لیکن حدیث یہاں پہ ختم نہیں ہوئی. آگے کیا فرمایا؟ آگے کیا فرمایا؟ فطوبى للغربا, خوشخبری دیں غربا کو, خوشخبری دیں جو لوگ اس کے اندر ہیں, جن کو غربا سمجھا جا رہا ہے, جن کو اسٹرینج سمجھا جا رہا ہے, خوشخبری ہے ان کے لیے. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ بی ون آف دا اسٹرینجرس. مت آنا دنیا کے دھوکے میں, بھائی یہ کیا تم نے حلیہ بنا لیا. دین جائے گا اس طرف, جا رہا ہے اس طرف, یہ کیا حلیہ بنا لیا. بن گیا نا مولوی, ایک نیگیٹو کونوٹیشن بن گیا نا. کیا مولوی بن گئے؟ آہستہ آہستہ, ابھی سٹارٹنگ ہوئی ہے, آہستہ آہستہ ہر چیز نیگیٹو کونوٹیشن بنتی رہے گی. پہلے مولوی ورڈ بنا, اب بن جائے گا کیا داڑھی رکھ لی تم نے, وہ بھی نیگیٹو کونوٹیشن بن جائے گا. بننا شروع ہو گیا نا, یار یہ داڑھی والے ایسے ہی ہوتے. جسٹ انڈرسٹینڈ ہاؤ تھنگز آر پروگریسنگ. ایسے ہی ہوتا ہے, اور ایک ٹائم آئے گا ہر چیز نیگیٹو کونوٹیشن ہو جائے گی, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے, فرمایا ہے کہ غربا ہو جائے گا, دین غریب ہو جائے گا. جو بچی حجاب کرے گی نا, یہ کیا کر رہی ہو, یہ کیا رشتے کہاں سے آئیں گے, واٹ آر یو ڈوئنگ, پروموشن کیسے ملے گی اگر داڑھی رکھو گے. فطوبى للغربا, خوشخبری ہے غربا کے لیے. یہ سمجھ آیا کانسیپٹ؟ کیوں فرنٹ فٹ پہ آنا ضروری ہے. مت جائیں بیک فٹ پہ. بہت نقصان اٹھا لیا ہم نے بیک فٹ پہ جا کے. نہیں تھے مسلمان ایسے, ہم نہیں تھے ایسے. وی نیڈ ٹو اون اسلام اگین. اور دین بڑا پیارا ہے. سنت کو اون کریں, سنت کو اون کریں. آج سنت پہ اٹیک ہوتا ہے, جو اپلائی بھی کر رہے ہوتے سنت, وہ بھی بیک فٹ پہ چلے جاتے ہیں, وہ بھی بیک فٹ پہ. یہ کیا حلیہ بنا لیا جی, بس وہ تھوڑا سا ایسے ہی. ارے
اون کریں سنت کو. ومن احیا سنتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیں کیا عجیب بات فرمائی ہے، ومن احیا سنتی، جس نے میری سنت کو زندہ کیا. آگے بظاہر ہے نا کوئی فضائل ہوں گے، کوئی ریوارڈ بتایا جائے گا، اس کو اتنی جنت، اس کو اتنے نیکی، اس کو ایسا لگ رہا ہے نا یہ بات آئے گی. ومن احیا سنتی، جس نے میری سنت کو زندہ کیا، فقد احیانی، اس نے مجھے زندہ کیا. ومن احیا سنتی فقد احیانی، اس نے مجھے زندہ کر دیا. اب دیکھ لیں، جج کر لیں کس میں جانا ہے، فطوبى للغرباء میں جانا ہے، فقد احیانی والوں میں جانا ہے، یا بیک فٹ والوں میں جانا ہے. ہوں گے ہم کسی ایک میں، یہ یاد رکھیں، اس میں نہیں میانہ روی چلے گی. ہائی ٹائم پیپل اون اسلام، اون دا سنت. میرے نبی تھے، کیوں بتایا؟ رضیت باللہ رب، میرا اسلام ہے، میں خوش ہوں اس سے، میرا دین ہے، میرے اللہ ہیں، میرے نبی ہیں. یہ ہے دعا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد. صبح بھی پڑھو، شام بھی پڑھو. بی پراؤڈ آف یور دین. ایک اٹیک آتا ہے، چھپکلی کہتے ہیں ہم اس کو، ایک چھپکلی آتی ہے، او بھاگو بھاگو بھاگو. ارے ایک 20 سیکنڈ کی ویڈیو لو، آج ہمارے ایمان کو غائب کر دیتی ہے. اور 20 سیکنڈ ویڈیو، اتنا معاملہ ہمارا خراب ہو چکا ہے. اون یور اسلام، اون یور دین. خوش رہیں گے ہمیشہ، یاد رکھیں. مضبوط سٹرانگ فاؤنڈیشن ہوگی، اوپر کچھ بھی ہو جائے سروائیو کر جائیں گے انشاءاللہ، کر جائیں گے سروائیو. جتنا بڑا طوفان ہوگا ہو جائے گا سروائیو. فاؤنڈیشن مضبوط رکھیں. کلیئر آن دس؟ یہ بات بتانا آج مقصد تھا. اس بات کو انٹرنلائز کریں، جتنا انٹرنلائز کر سکتے ہیں. کلیئر؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.